براہ راست آپ کو مزار عقائد لیے چلیں گے جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے آج گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاک نیوی کے جوان جو ہیں وہ فرائض سنبھالیں گے۔ یہ تمام تر مناظر آپ جی این این کی نیوز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے جوان بھی موقع پر موجود ہیں اور گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہے جو کہ مزار قائد پر جاری ہے۔ آج پاکستان بھر میں افواج پاکستان اور عوام یوم دفاع شہداء منا رہے ہیں اور اس حوالے سے گارڈز کی پروقار تبدیلی کی تقریب اس وقت جاری ہے جس کے مناظر آپ جی این این کی نیوز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے جوان فرائض سنبھالیں گے۔ تمام تر مناظر براہ راست آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج یوم دفاع و شہداء پاکستان بھر میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن بھارتی عزائم کو خاک میں ملایا گیا پاکستان کی افواج کی جانب سے، اور پاک فضائیہ ہو، پاک بحریہ ہو، پاکستان کی افواج ہوں، تمام کی جانب سے پاکستان کی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو اپنی افواج کے ساتھ مل کر بھارتی مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جہاں نیلی وردی میں ملبوس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ خواتین و حضرات، مجھے عمیر انور کہتے ہیں اور میرے ساتھ آج تشریف فرما ہیں اسکواڈن لیڈر ایمن فاروق۔ خواتین و حضرات، تبدیلی گارڈز کی پریڈ کا آغاز ہو چکا ہے۔ گارڈز کی دونوں فلائٹس اپنی متعین جگہ پر پہنچ چکی ہیں۔ دائیں جانب پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے چاق و چوبند کیڈٹس اور بائیں جانب نمبر 315 جی سی اسکواڈرن کے گراؤنڈ کامبیٹرز تعینات ہیں۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ یہ خوبصورت مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جہاں بابا قوم محمد علی جناح صاحب کے مزار سے نیلی وردی میں ملبوس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔
خواتین و حضرات اور پرچم کشائی کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسکواڈ لیڈر ایمن، ہمیں بتائیے گا کہ اس پریڈ میں کتنے کیڈٹس حصہ لے رہے ہیں؟ آج کی اس پریڈ میں 57 کیڈٹس حصہ لے رہے ہیں، جن میں 7 خواتین کیڈٹس بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ 49 گراؤنڈ کمبیٹیٹرز بھی اس پریڈ کا حصہ ہیں۔ آپ اپنی اسکرینز پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ علم پارٹی کے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں پی ایف اکیڈمی اصغر خان کا علم بردار دستہ اپنی پوزیشن سنبھالے گا۔ یہ دستہ 3 اعلیٰ ترین نشان اٹھائے ہوئے ہے، جن میں پاکستان کا پرچم، پاک فضائیہ کا علم اور قائد اعظم بینر شامل ہیں۔ یہ بات پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے باعث فخر ہے کہ 13 اپریل 1948 کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بنفس و نفیس پی اے ایف اکیڈمی تشریف لائے اور اکیڈمی کے کیڈٹس کو قائد اعظم بینر عطا کیا۔ توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے، اس خاک پہ میں قرباں، اس کا ہی دیوانہ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن، چمکے گی میری چوکھٹ، مہکے کا میرا آنگن۔ میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ ناظرین، اب میں آپ کو پریڈ کی چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں۔ آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف، ستارے امتیاز ملٹری، ستارہ بصالت ہیں۔ آج کے اعزازی گارڈز میں کیڈٹس کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ ونگ انڈر آفیسر آغا محمد حر کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان ایئر فورس گراؤنڈ کمبیٹیٹرز کی کمانڈ فلائٹ لیفٹیننٹ حماد افضل ججا کے سپرد ہے۔ گارڈز کے دونوں دستوں کی مشترکہ کمانڈ آج کی پریڈ کمانڈر فلائٹ لیفٹیننٹ علی حسن کے سپرد ہے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان ملٹری ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ کے شعبے سے ہے، اور وہ پاکستان ایئر فورس کی جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسکواڈ لیڈر ایمن ہمیں بتائے گا کہ تبدیلی گارڈز کے لیے کیڈٹس کی جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے،
اور کس طرح سلیکٹ کیے جاتے ہیں؟ کوئی والنٹیئر بھی کرتے ہیں یا کوئی پروسیجر ہے؟ اس سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی عسکر خان کے کیڈٹس اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ پریڈ اور دیگر عسکری صلاحیت کی متوار ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ تبدیلی گارڈز کی تقریب میں شرکت کیڈٹس کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس پریڈ کی تیاری کچھ ہفتوں قبل شروع کر دی جاتی ہے اور تیاری کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو تبدیلی گارڈ کے فرائض منصبی انجام دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو علم پارٹی کے متعلق چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں۔ آج کی علم پارٹی میں پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ عبید بن فرقان اٹھائے ہوئے ہیں۔ پی اے ایف فلیگ ایویشن کیڈٹ محمد عزیر طارق کے پاس ہے۔ خواتین و حضرات، بگل کی آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مہمان خصوصی چند لمحات میں تشریف لانے والے ہیں۔ آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی عسکر خان ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف، ستارے امتیاز ملٹری، ستارے بسالت ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اور ناظرین، آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، کامتا ہے اب بھی دشمن تیرے نام سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی کو آرڈرلیز گائیڈ کرتے ہوئے مخصوص مقام پر لا چکے ہیں۔ اب مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی جائے گی۔ اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا
सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राही, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किशाई। नाजरीन, परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर सलामी के लिए अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाज़रीन खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे और बावर्दी ख़वातीन व हज़रात सलूट करेंगे। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ख़वातीन व हज़रात, आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि अब गार्ड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड्स को तैनात करने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे।
خواتین و حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 کیڈٹس جن میں 2 لیڈی کیڈٹس بھی شامل ہیں مزار قائد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ علم پارٹی کے پیچھے گارڈز ونگ انڈر آفیسر کی کمانڈ میں سلو مارچ کرتے ہوئے مزار قائد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ علم بردار دستہ ہماری مقدس ترین روایات کا امین ہے۔ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جس کی حرمت کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کہ پی ایف میں کون کون سی برانچز ہیں جن میں انڈکشن ہوتی ہے اور ان کا کیا کردار ہے؟ عام طور پر پاکستان ایئر فورس میں جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ سے واقف ہیں لوگ، جبکہ اس کے علاوہ پی اے ایف میں انجینئرنگ، ایئر ڈیفنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، میڈیکل، ایجوکیشن اور ایڈمن ان اسپیشل ڈیوٹیز کی برانچز میں بھی شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاک فضائیہ کی تمام برانچز مل کر ایک تلوار کی مانند ہیں۔ جب ایک فائٹر طیارہ دشمن کے مورچے کو تباہ کر کے آتا ہے تو اس مشن کے پیچھے تمام برانچز کی مجموعی محنت شامل ہوتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس گراؤنڈ کامبیٹرز کا یہ دستہ، جس کا تعلق نمبر 315 ڈی سی اسکواڈرن پی اے ایف بیس ملیر سے ہے، اپنی اعزازی گارڈز کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد مزار قائد سے رخصت ہو رہا ہے۔ اسکواڈرن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مزار قائد پر یہ اعزازی گارڈ کے فرائض 1975 سے سر انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹس نے مزار قائد پہ گارڈز کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ ایمن، ہمیں یہ بتائیے کہ پی ایف اکیڈمی اصغر خان کو آپ دنیا کی باقی اکیڈمی سے کیسے کمپیئر کرتی ہیں؟ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا شمار دنیا کے بہترین ملٹری ٹریننگ اداروں میں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے کیڈٹس بھی پروفیشنل اور ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔
ناظرین، آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے مزار قائد کی جانب رواں دواں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں مہمان خصوصی مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ مہمان خصوصی مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہوئے اب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے ایویشن کیڈٹ محمد معاوض احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔
اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے قادر و مطلق، ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر۔ آمین۔ اب بابائے قوم کی خدمت میں قومی سلام پیش کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔
احمد ہم یہ بتائیں گے کہ قائد اعظم نے اتحاد کو ترجیح دی، پی ایف ٹریننگ کے دوران اتحاد کو کس طرح مد نظر رکھتی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایک گہری فکر، قومی سوچ اور ولولہ انگیز جذبہ رکھنے والے رہنما تھے جن کے نزدیک اتحاد کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی عسکر خان کے یہ کیڈٹس آج کی اس پریڈ پر قطار در قطار کھڑے ہو کر پوری قوم کو یہ یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ان کا ولولہ بابائے قوم سے عہد کر رہا ہے کہ پاک فضائیہ کے یہ شاہین اس وطن پاک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، جیسا کہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، ہو خلقۂ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اچھا ہمیں یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ تبدیلی گارڈ سال میں کتنی مرتبہ کی جاتی ہے؟ تبدیلی گارڈ سال میں 3 مرتبہ کی جاتی ہے، 25 دسمبر، 14 اگست اور 6 ستمبر۔ ان میں سے 6 ستمبر کو عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس دن پوری قوم نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ ایمن ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان ایئر فورس قوم کی امیدوں پر کس طرح پورا اترتی ہے؟ اگرچہ ہمارا ملک ایک سنگین دور سے گزر رہا ہے، لیکن پاکستان کا ہر فرد، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، اس مملکت کو عظیم ترین بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان ایئر فورس کے ان کیڈٹس اور ایئرمین کا جذبہ، ان کی آنکھوں میں چمک اور ان کے سینوں میں حوصلہ علامہ اقبال کے ان اشعار کی عکاسی کرتا ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی عسکر خان اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے۔ ابھی رزم گاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرض نئے مارکوں پہ تلا ہوا، جان جاتی ہے بے شک جائے پرچم تیرا نہ جھکنے پائے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، جان دینا جہاد اکبر ہے۔ خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی جائے گی۔
خواتین و حضرات، یہ آج کی تقریب کا اختتامی جنرل سلام ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف، ستارے امتیاز ملٹری، ستارہ بسالت 6 ستمبر کے حوالے سے قوم کے نام پیغام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج 6 ستمبر کے تاریخی دن اور گارڈز کی اس پروقار تقریب پر بحیثیت ایئر آفیسر کمانڈنگ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان آپ سے خطاب کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ ہر سال ہم کیڈٹس کا یہاں آنا اور اس روایت کو بطریق احسن انجام دینا پاک فضائیہ کا ایک منفرد اعزاز ہے۔ آج ہم یہاں 1965 کی اس بے مثال فتح کی یاد تازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج کی متحد اور مستعد کوششوں کا نتیجہ تھی۔ یہ وہ فتح ہے جو جنگی معرکوں میں مثالی حیثیت رکھتی ہے اور اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری افواج کے جوان وطن کی خاطر خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے عزم سینوں میں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ فتح ہماری قوم کے ہر فرد کی بے مثال قربانیوں اور بے لوث دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ تاریخی دن ہماری ان غازیوں اور شہیدوں کے نام ہے جن کی وجہ سے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہم ایک زندہ اور غیور قوم ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہماری افواج نے ہمیشہ وطن کی بری، بحری اور فضائی سرحدوں کی پاسداری دل و جان سے کی ہے۔ ہم اس قوم کے فرزند ہیں جس کے عزم و ارادے اور قائد اعظم جیسے عظیم رہنما کی فقید المثال قیادت کے آگے بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وطن سے محبت اور آزادی کی قدر ہمیں اپنے اسلاف سے ورثے میں ملی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہداء کی تکریم کیسے کی جاتی ہے اور غازیوں اور بہادروں کو کس طرح عزت دی جاتی ہے۔ آج ہماری یہاں موجودگی ہمارے عزم، ہمت اور یکجہتی کی زندہ مثال ہے۔ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم دشمن کی ہر کوشش اور ارادے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس امر میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج کی ہر فتح کے پیچھے پوری قوم کی محبتیں اور دعائیں ساتھ ہوئی ہیں۔ یقیناً اصول آزادی سے لے کر اب تک ہماری قوم کے تمام مرد و زن دفاع وطن کے محاذ پر اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہے ہیں۔ ہم بلا شبہ آج آپ کے جذبوں اور کاوشوں کی بدولت یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ آپ سب کا کردار اور باہمی ہم آہنگی کی سوچ ہماری آزادی اور وطن پاک کی رونقوں کے لیے ناگزیر ہے اور ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ آج آپ کی یہاں موجودگی ہمارے پیارے وطن کے دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ آپ کا یہاں آنا پاک افواج کے لیے اعزاز اور تحریک کا باعث ہے۔ آپ ہمیشہ ہماری ہمت اور طاقت کو بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خواتین و حضرات،
آپ سے رخصت لینے سے قبل ضرور کہنا چاہوں گا، ہم سب نے مل کر اس پاک سرزمین کو، جس کا خواب جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور بابائے قوم رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل تک پہنچایا، اس سرزمین کو ترقی، عزت اور استحکام کی ان بلندیوں تک لے کر جانا ہے جہاں کسی بھی وطن دشمن کا کوئی بھی وار کارگر نہ ہو سکے۔ آج کے اس دور میں ہمیں بے پناہ مسائل کا سامنا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کو بحیثیت مسلمان لے کر اور قائد اعظم کے وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم بحیثیت قوم ہر مشکل سے نکل آئیں گے۔ آج میں قائد اعظم کے الفاظ کو نہایت یقین کے ساتھ دہراتا ہوں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم وطن عزیز کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے برس اس روز ایک نئے چاق و چوبند دستے کے ساتھ ہم دوبارہ یہاں یہ عظیم دن منائیں گے اور گارڈز کی تبدیلی کی روایت کو شان شوکت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وطن عزیز قائم و دائم رہے اور پاک افواج اپنا فریضہ انجام بطور احسن ادا کرتی رہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس پائندہ باد۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ ہر گزرتا دن ہماری پاک افواج کو مزید مضبوط بنائے، ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مزار قائد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کی پروقار تبدیلی اور گارڈز کے فرائض سنبھال لی ہیں۔